علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تضع علیکم کما تضع العاقلۃ الی قصعتها۔ قال قائل من ومن قلۃ یومئذ نحن قال بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل الی آخر الحدیث، رواہ ابو داؤد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، دین اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع یہ ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں، پستی ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں امت مسلمہ کی واضح رہنمائی کی ہے، اور ہم سے پہلے کی جو امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور سے متعلق بنی اسرائیل کے پستی اور ذلت اور ناکامی کے اسباب بھی قرآن مجید میں ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور بنی اسرائیل کی یہ پستی اور زوال کے اسباب تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ جس کام کے لیے، جس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا اس دنیا میں، اللہ کے دین کی دعوت، بندگی رب اور اجتناب طاغوت، دو اہم مقصد قرآن مجید میں انبیاء کے بیان ہوئے، اور وہی دو مقصد انبیاء پر ایمان لانے والی امت کے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں رسول کو بھیجا، اور بھیجنے کی غرض و غایت أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کی دعوت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے بچنا اور لوگوں کو بچانا۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کے پستی اور زوال کے اسباب کیا ہیں، تو یہ وسیع تر عنوان اور موضوع ہے، لیکن اس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن کی چند آیات کی روشنی میں موٹے موٹے اصول
کہ جن سے ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل بھی زوال پذیر ہوئی ہے، پستی میں گری ہے، اور انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم سے پہلے کے جو مسلمان تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے زمانے کے درمیان میں جب بھی مسلمانوں نے وہ ذلت اور پستی کے اسباب کو اختیار کیا، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں پست کیا، مغلوب کیا۔ لیکن اس سلسلے میں اہم جو بات ہے وہ یہ کہ یہ پستی اور زوال کے اسباب صرف وہ سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان کیسے کب ذلیل ہوتے رسوا ہوتے ہیں، کب کامیاب ہوتے ہیں، جیسے عام طور سے کہانیاں ہوتی ہے، قصے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ یا ہماری تاریخ کے حوالے سے قرآن میں جو اصول ہے، ان تمام اصولوں کا مقصد ہے ہدایت۔ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اور ایک اہم اصطلاح ہے کہ تاکہ وہ پلٹے اللہ کی طرف۔ سورہ بقرہ کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تاریخ کے حوالے سے ایک اہم پستی اور زوال کا سبب بیان کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، 2 آیتوں میں یہ بنی اسرائیل کے زوال کا ایک بنیادی سبب بیان کیا گیا، اور اس لحاظ سے ہماری بھی پستی کا اور ہمارے بھی زوال کا یہ بنیادی سبب ہے۔ عام طور سے مقررین کی طرف سے، مدرسین کی طرف سے وہ 2 آیتیں پورے طور سے نہیں پیش کی جاتی جس میں وہ مکمل پیغام ہے، بلکہ وہ 2 آیتوں میں سے اخیر کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خود بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا۔ عام طور سے وہ آیت کا ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یہ مکمل آیت نہیں ہے، جو 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں سے ایک طرح سے یہ آدھی آیت ہے، اور یہ ادھوری آیت پیش کرنے کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے طور سے اس کی توجیہ اور اس کا مطلب لے لیتے، بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کے ٹکڑے کا جو مطلب ہے، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو کوئی یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا۔ تو اب لوگوں نے اپنے اپنے طور سے توجیہ کر لی، کتاب کی بعض باتوں کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مطلب لے لیا کہ گویا کہ کچھ نمازیں پڑھنا، کچھ نمازیں نہیں پڑھنا، اپنے ظاہری حلیے بشرے کو آدھا درست کرنا اور آدھا درست نہیں کرنا، یعنی ٹوپی پہن لینا لیکن داڑھی نہیں رکھنا، داڑھی رکھنا ٹوپی نہیں پہننا، یعنی اتنا محدود تصور اور مطلب اس کا لے لیا، جبکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق اور سباق کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سیاق و سباق کہتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے کی بات۔ انسانوں کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی اس کا سیاق اور سباق سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی آگے پیچھے کی بات کو سامنے رکھے نہ رکھے تو بات کا مطلب نہیں سمجھ سکتا، مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شراب کھانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ لیجئے پیجئے، تو پینے کا مطلب چائے پینا نہیں ہوتا، پینے کا مطلب پانی پینا نہیں ہوتا، پینے کا مطلب ہوتا ہے شراب پینا۔
کوئی چائے کھانے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں اس سے کہا ذرا لیجئے پیجئے، تو پینے کا مطلب شراب پینا تو نہیں ہوتا نا، پینے کا مطلب ہوتا ہے چائے پینا۔ تو موقع کی مناسبت سے، گفتگو کے سیاق اور سباق کے لحاظ سے بات کا مطلب متعین ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے جس سزا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اس کا آخری ٹکڑا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ لیکن بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، بات کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے کی آیت نمبر 84 سے ہوتا ہے، اور یہ بھی 85 والی آیت مکمل نہیں پیش کی جاتی، وہ بھی آدھی آیت پیش کی جاتی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب، جہاں سے یہ بات مکمل شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تحقیق کہ ہم نے تم سے عہد لیا، وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے پر تم ظلم نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے۔ یعنی گویا کہ اسلام کے واضح طور سے سیاسی احکام کی اتباع اور پیروی مراد ہے، یعنی اسلام کا سیاسی نظام کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو مسترد کر دینا، نظر انداز کر دینا، اس کے لیے یہاں سزا بیان ہوئی ہے کہ کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یعنی خالص اسلام کے سیاسی نظام کی نوعیت کی تعلیم ہے کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ میں سے کسی ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے، 12 قبیلے، تو ان میں سے جو قبیلہ غالب آتا تھا، جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی تھی، دوسرے قبیلے پر ظلم کرتا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ تو جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے تھے، لیکن اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، تم نے پھر اس کا اقرار کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، ہم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس پر گواہ ہو۔ پھر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 ہے جو یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ 85 نمبر کی آیت میں بات کا اہم حصہ ہے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم ہی ہو، یعنی تم نے اقرار بھی کیا کہ ہم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو گے، لیکن پھر تم وہی ہو کہ ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا من دیارہم، اور تم میں سے ایک فریق، ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو ان کے گھروں سے نکالتا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ظلم اور زیادتی سے ان پر تم غلبہ حاصل کرتے ہو۔ تظاہرون کے جو الفاظ ہے وہ غلبے کے الفاظ ہے، حکومت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا کہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو پھر تم وہی ہو کہ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم غلبہ حاصل کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم فدیہ لیتے ہو، فدیے کا لین دین کرتے ہو، یعنی زبردستی قیدی بنا لیتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ فدیہ تو ہم قیدی تمہارے چھوڑیں گے، جبکہ اللہ وہ محرم علیکم اخراجہم، جبکہ ان کے گھر سے نکالنا تمہارے لیے حرام قرار دیا تھا۔ قیدی کا فدیہ لینا قیدیوں کے بدلے میں، یہ تو دوسرا گناہ ہے، یہ تو دوسری بات ہے۔ تم کو پہلی بات کا پابند بنا دیا گیا تھا کہ تم کسی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن تم گھروں سے نکالتے بھی ہو
اور کچھ کو قیدی بنا لیتے ہو، اور پھر قیدی بنانے کے بعد کہتے کہ لاؤ فدیہ دو، ہم تمہارے قیدی چھوڑیں گے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ حرام کر دیا گیا تھا ان کا نکالنا۔ اور پھر یہ ہے وہ ادھوری بات جو عام طور سے پیش کی جاتی ہے، سزا ہے اس کی، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضًا، یہاں کی ہے وہ بات، آیت، یہ سزا۔ کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اسلام کے یہ سیاسی احکام اور وہ احکام کے جن گناہوں پر سزا جاری کی گئی ہے، ناحق قتل و خون خرابہ، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، گویا کہ خالص یہ سیاسی نوعیت کی ہدایت اور تعلیمات ہے نا۔ سیاست کہتے کس کو ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ظلم نہ ہونے دیا جائے۔ جن کے پاس سیاسی طاقت اور قوت، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے اور ظلم نہ ہونے دے۔ ظلم نہیں کرنا یہ تو جس کے پاس طاقت اور قوت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کچھ طاقت اور قوت دیتا ہے تو ان کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ظلم نہ کرے، ان کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ظلم بھی نہ کرے اور ظلم بھی نہ ہونے دے۔ ورنہ اگر ان کی موجودگی میں اگر ظلم ہوگا، طاقتوروں کی موجودگی میں، حکمرانوں کی موجودگی میں مظلوموں پر ظلم ہوگا، کمزوروں پر ظلم ہوگا، تو ظلم کرنے والے بھی مجرم ٹھہریں گے، لیکن یہ طاقتور لوگ بھی مجرم ٹھہریں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک جواب دہ ہیں، چرواہا ہیں، اور ہر ایک سے اس کے ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ والامیر راعٍ، اور امیر یعنی سربراہ وہ بھی ذمہ دار ہے، جواب دہ ہیں، چرواہا ہیں، اور اس سے اس کے ذمہ داریوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر اسلامی حکومت جو چلاتے ہیں تو ان کی بنیادی طور سے 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہے، لیکن 4 ذمہ داریوں میں تمامی شعبے آ جاتے ہیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، جن لوگوں کو ہم دنیا میں اس زمین پر اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اولین طور پر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ ان کو اقتدار دیتا ہے تو ان کا کام یہ ہوتا ہے، یا ان کا یہ کام ہونا چاہیے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرے۔ کوئی مسلم معاشرے میں نماز چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا اسلامی حکومت حدود کے اندر، کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ سے کوتاہی اور لاپرواہی کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی ذمہ داریوں میں ہے کہ اقامت نماز کا بھی نظام قائم کرے اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی نظام قائم کرے، اور ذمہ داریاں صرف اس پر ختم نہیں ہوتی، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، اور بھلائی کا حکم دیتے رہے اور منکر سے روکتے رہے۔ تو ظلم کرنا یہ بھی سب سے بڑا منکر ہے، کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کو ناحق اس کے گھر سے نکال دینا، ناحق کسی کو زبردستی غلام بنا لینا، قیدی بنا لینا، یہ صرف وہ منکر نہیں بلکہ منکرات میں سے بڑے منکرات میں سے، تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو اس معنی میں بات کہی گئی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے، اس کے علاوہ اس کی سزا کچھ نہیں ہو سکتی کہ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پھیرا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے بعد ہمیں اس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی، نبوت کے ساتھ ہی اللہ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو فائز کیا ہے۔ اب امت مسلمہ بھی ہم اپنے آپ کو دیکھے اس آیت کی روشنی میں کہ آج امت مسلمہ نے
دین کو اس حیثیت سے قبول کیا ہے؟ نہیں قبول کیا ہے۔ معاشرتی احکام کے لحاظ سے، سیاسی احکام کے لحاظ سے امت مسلمہ نے دین کو قبول کہاں کیا ہے؟ صرف وہ عبادات کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اور یہ کوئی الزام اور بدگمانی کی بات نہیں ہے۔ صرف وہ مسلمانوں نے عبادات کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور سیاسی حیثیت سے ابھی قبول نہیں کیا ہے۔ اس کا واضح ثبوت آپ کو عازمین حج سے ملے گا، یا عازمین نکاح سے بھی مل سکتا ہے۔ ایک بے دین شخص جو ابھی غافل تھا، اس نے حج کو جانے کا ارادہ کیا، تو حج کو جانے کا ارادہ کرنے کے ساتھ اس نے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ احرام کہتے کس کو ہے، احرام کیسا باندھتے ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتا کہ جس طرح سے ابھی تک وہ اپنی مرضی سے تجارت کر رہا ہے، اپنی مرضی سے سیاست کر رہا ہے، اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا ہے، اپنی مرضی سے وہ لوگوں سے تعلقات استوار قائم کر رہا ہے، تو پھر اپنی مرضی سے کیوں نہیں جاتا؟ وہ حج کمیٹی کی طرف سے جو عازمین حج کے لیے جو نشستیں رکھی جاتی ہیں حج کو جانے سے پہلے کہ تم کو میدان عرفات میں کیا کرنا ہے، میدان منی میں کیا کرنا ہے، طواف کس طرح سے کرنا ہے، صفا اور مروہ کی صحیح کس طرح سے کرنا ہے، وہ معلوم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتا ہے؟ کیا چھوٹا فرق ہے کہ بڑا فرق ہے؟ نا، اس نے اسلام کو اس حیثیت سے قبول کیا ہے کہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور عبادت میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ نماز عبادت ہے، میں اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن تجارت اور سیاست، معاملات زندگی، یہ میری مرضی کا معاملہ ہے، اس میں میں آزاد ہوں۔ اور خاص طور سے تو جمہوریت نے ہم کو اس کا حق دیا ہے کہ ہم جس کو چاہے ہم حلال سمجھے، جس کو چاہے ہم حرام سمجھے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر ایک کو جمہوری نظام نے آزادی دی ہے، برا کو سمجھے، برا کو اچھا سمجھے، اچھے کو برا سمجھے، یہ اس کا ذاتی حق ہے۔ یہ چھوٹا سا فرق نہیں، یہ بڑا فرق ہے۔ جو شخص حج کو جانے سے پہلے حج کے احکام اور ارکان کو معلوم کر رہا ہے، نماز کو ادا کرنے سے پہلے نماز کے ارکان اور آداب کو معلوم کر رہا ہے، وہ شخص نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے آداب اور ارکان کو معلوم کیوں نہیں کرتا؟ وہ شخص تجارت کرنے سے پہلے وہ تجارت کے احکام اور مسائل کو معلوم کیوں نہیں کرتا؟ وہ شخص سیاست میں آنے سے پہلے سیاست کے احکام اور آداب کو معلوم کیوں نہیں کرتا کہ سیاست میں حلال کیا ہے، سیاست میں حرام کیا ہے؟ معلوم اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے دین کو اس میں بھی قبول کیا ہی نہیں۔ لا حاصل ہے اس کے سامنے یہ کہنا کہ تجارت جو ہے تو اسلام کے مطابق کرو، سیاست اسلام کے مطابق کرو، نکاح اسلام کے مطابق کرو، لا حاصل ہے۔ پہلے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ابھی تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، تم صرف عبادت کے لحاظ سے داخل ہوئے، اور صرف عبادت کے لحاظ سے داخل ہو جانا کافی نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات کے لحاظ سے اور دین میں داخل ہونے کی بات ہے، صرف عبادت میں داخل ہونے کی بات نہیں ہے، صرف ایمان میں داخل ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، دین کہتے طریقے زندگی کو، ضابطہ زندگی کو، دستور زندگی کو۔ ہندی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیون پرنالی، انگریزی کے مترجمین نے دین کا ترجمہ کیا سسٹم آف لائف، اور بالکل صحیح کیا۔ جب فارسی زبان کا یہاں زیادہ چلن تھا تو شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا ترجمہ کیا اسٹیٹ سے، حکومت سے۔ لیکن اب تو حکومت کا نام لینا، اسلامی حکومت کا، غیر اسلامی کو نام لینا جرم نہیں آج بھی۔ اسلامی حکومت کا نام لینا، اسلامی سیاست کا نام لینا 5 وقتہ نمازیوں کے نزدیک بری چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہاں، پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جو باطل حکومت ہے، جس کی حکومت میں ہم رہتے ہیں،
چاہے وہ ظالم حکومت ہو، باطل حکومت ہو، تو اس کی تائید اور اطاعت دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے پہلے جہنم کا منظر نہیں دکھائے گا؟ اور کیا نہیں دکھانا چاہیے کہ صرف اگر چڑ ہے تمہیں، صرف اگر نفرت ہے تو صرف غیر اسلامی، صرف اسلامی سیاست سے نفرت ہے، اسلامی حکومت کے نام سے تمہیں نفرت ہے، اور غیر اسلامی حکومت سے تمہیں بہت محبت ہے، عقیدت ہے۔ غیر اسلامی حکومت اور غیر اسلامی پارٹیوں کی تم مخالفت اپنے سامنے برداشت نہیں کرتے ہو، اس پر تنقید بھی، اس پر تنقید کرنا یہ مسلمانوں کو گوارا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام پر اگر کوئی تنقید کر دے، اسلام کی سیاست پر، اسلام کے نظام پر، تو پیشانیوں پر کوئی بل نہیں آتا، لیکن ایسے مسلمان ہیں میں دیکھتا ہوں کہ غیر اسلامی نظام پر، جمہوری نظام پر اگر آپ تنقید کریں گے تو ان کی پیشانیوں پر بل آتا ہے۔ اسلامی سیاست اور اسلامی خوبیاں بیان کریں گے، پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے۔ ہاں، ان کی تعریف کریں گے جمہوری سیاست کی، باطل سیاست کی، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ڈھیل دیتا ہے۔ دین اسلام کو ادھورے قبول کرنے کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ جیسا کہ ادھورا قبول کیا ہم نے تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا تھا۔ غیر اسلامی سیاست اور حکومت کے واسطے سے بھی کچھ لوگوں کو عہدے مل رہے تھے، کچھ ترقیاں مل رہی تھی، لیکن ڈھیل کی مہلت متعین محدود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں پکڑ کرتا ہے۔ تو پستی کے اسباب میں سے بنیادی سبب یہ ہے، آج جو مسلمانوں کا جو یہاں زوال ہے وہ یہ کہ دین اسلام کو ہم نے، دین اسلام کی تمام تعلیمات کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ دین اسلام کی امامت اور امارت کو ہم نے صرف یہاں تک قبول کری، بہت آسان سب۔ اگر ہم اپنے موقف کو آزادی کے وقت اگر پیش کرتے سورہ کافرون کی روشنی میں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور مکی کی سورہ کافرون، وہاں اللہ کے رسول کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں تھی، صحابہ اکرام کے پاس بھی سیاسی طاقت اور قوت نہیں تھی۔ تو جب اسلام بڑھ رہا تھا تو مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کی کچھ باتوں کو مان لیتے، آپ بھی ہماری باتوں کو مان لیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اقتدار کی بھی پیشکش کی تھی کہ ہم آپ کو اپنا سربراہ مان لیتے، آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ سورہ کافرون اسی پس منظر نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے کافروں میں اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا، میں بندگی نہیں کرتا ان کی جن کی تم بندگی کرنے والے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت اور بندگی کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ حالانکہ اللہ کو تو مانتے تھے وہ، لیکن اللہ کو رب کی حیثیت سے ماننا، فرما روا کی حیثیت سے، حکمراں کی حیثیت سے، قانون ساز کی حیثیت سے، سیاسی لحاظ سے سب سے بڑی ہستی کی حیثیت سے اللہ کو ماننا، یہ بھی عبادت کا ایک اہم تقاضا ہے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، یہ کہہ دینے کی بات تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی جو مفکرین تھے انہوں نے یہی تجویز پیش کی تھی کہ ہم اس موقف میں تو نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت تو نہیں ہے کہ ہم دین اسلام کو یہاں کی دوسری قوموں پر بھی نافذ کر سکے اور ان سے کہہ سکے کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو، اس موقف میں تو نہیں ہے، تھی اس وقت امت مسلمہ۔ لیکن کم از کم یہ موقف تو ہمارا ہونا چاہیے کہ تمہارا جو باطل دین باطل طریقہ ہیں، تجارت میں، سیاست میں، معاملات زندگی میں، وہ تم کو مبارک، وہ تم اپنے آپ پر نافذ کرو۔ لیکن چونکہ دین اسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، عبادت سے لے کر تجارت تک، تجارت سے لے کر سیاست تک، اس لیے ہم اسلام کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، ہم اپنے آپ پر کوئی حکم نافذ نہیں کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، ولی دین، اور میرے لیے میرا طریقہ۔
اور یہ موقف کوئی نیا نہیں تھا. ہم یہ کہتے تھے، ثابت کرتے تھے. آدھی بات تو ہماری مانی گئی نا، آج بھی کم سے کم ہے، حالانکہ وہ اختیار نہیں رہا کہ جس طرح سے مسجد میں ہمارا کوئی غیر مسلم امام نہیں ہو سکتا، غیر مسلم تو نہیں، بے دین بھی ہمارا امام نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح سے سیاست کی زندگی میں ہمارا کوئی غیر مسلم امام رہبر لیڈر نہیں ہو سکتا. کہہ سکتے تھے نا کہ ہمارا جو دین ہے وہ مسجد سے لے کر باہر کی زندگی تک بھی ہے. ہماری مسجد کی جو امامت ہے وہ باہر کی امامت سے جڑی ہوئی ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے اسی حیثیت سے امامت کی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے بھی انبیاء کو اسی حیثیت سے مانا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف مسلمانوں کے نماز ہی کے امیر نہیں ہوتے تھے، وہ تجارت کے بھی امیر ہوتے تھے، سیاست کے بھی امیر ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صرف وہ مسجد نبوی کے امیر نہیں ہوتے تھے، وہ باہر کی زندگی کے بھی امیر ہوتے تھے. وہ سیاست کی زندگی کے امیر بھی وہی ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صرف نماز کے امیر نہیں تھے. خلیفہ ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت کی ہے، وہ خلافت کے بھی امیر تھے. اور خطبہ ثانیہ میں ہر دوسرے خطبے میں جو خلفائے راشدین کا تذکرہ رکھا گیا ہے وہ کس لیے رکھا گیا ہے کہ امت مسلمہ اپنی خلافت کی تاریخ اور تحریک سے جڑی رہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کے لیے قصہ پارینہ نہ بنے، ان کے لیے ماضی کی تاریخ نہ بنے. یہ چار خلفائے راشدین کا تذکرہ ہر جمعہ کے دوسرے خطبے میں اسی لیے رکھا گیا اور اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم وہ خلافت کی تاریخ کو موجودہ تاریخ کا تقاضا بھی سمجھے اور موجودہ دور کو بھی، موجودہ زندگی کو بھی ہم اس خلافت سے جوڑنے کی کوشش کریں. ہم یہ کہتے کہ جس طرح سے نماز کی امامت میں مداخلت ہم کو پسند نہیں ہے، ہمارے دین میں مداخلت ہوگی، ہماری مسجد میں مداخلت ہوگی، اسی طرح سے تجارت میں اور سیاست میں کسی اور کی سربراہی اور کی بڑائی ہمارے لیے دین میں مداخلت کا باعث ہوگی اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن مسلمانوں نے اپنا یہ موقع پیش ہی نہیں کیا، بلکہ جو موقع پیش کیا کہ ہم کو صرف مسجد کی امامت پر ہم کو اطمینان ہے، ہم کو اتنی امامت کافی ہے، اور باہر کی جو زندگی ہے اس میں ہم تمہاری امامت پر چلیں گے، تمہاری سربراہی میں چلیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل اور مہلت دیا تھا، لیکن اب وہ ڈھیل اور مہلت بھی اب سلب ہو گئی، اور اب ایک طرح سے امت مسلمہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی توبہ کی طرف توجہ نہیں ہے. جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہے ہمارے اسلاف سے، تو ماضی کی غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دیر اگر ہو گئی تو معاف ہو جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی بغیر توبہ کے. یا جنہوں نے کی وہ غلطیاں وہ تو چلے گئے، جب تک ہم ان سے برات اور بیداری کا اظہار نہیں کریں گے کہ ان غلطیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تب تک ہم بھی نہیں چھوٹیں گے اللہ کی نظر میں. اگر ہم ان کو صحیح سمجھیں گے، اس روش کو صحیح سمجھیں گے، اپنی روش کو ہم نے نہیں بدلا، تو آج بھی ہم اللہ کے غضب اور عذاب سے نہیں بچ سکتے. تباہی اور بربادی کا، اللہ کی ناراضگی کے دوسرا اصول جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 60 میں بیان کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کے نازل کردہ احکام کو، باوجود کہ اللہ نے واضح کر دیا، بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر،
اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ چھپانے کا کیا مطلب؟ انسان کی اس دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ سرزمین ہند، سرزمین کی حیثیت کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں۔ ہم نے یہ چھپایا، صرف چھپایا نہیں بلکہ غلط وعدے کر دیا کہ ہندوستان کی سرزمین ہندوؤں کی ہے، پاکستان کی سرزمین مسلمانوں کی ہے، عرب کی زمین عربوں کی ہے۔ یہ عقیدے سے ٹکرانے والی بات ہے۔ نہ یہ زمین کسی مسلمان قوم کی ہے، نہ کسی غیر مسلم قوم کی ہے۔ اصل اقتدار یہ زمین پر اللہ کا ہے۔ انتظامی نقطہ نظر سے اللہ تعالیٰ نے کچھ موقع دیا ہے، لیکن ہم نے مان لیا نا، اور یہ بھی مان لیا کہ بھارت کی اصل زمین وچار دھارا، مکھیہ دھارا کیا ہے؟ مکھیہ دھارا کا مطلب ہوتا ہے جو باطل حکمرانوں کی جو مرضی، جبکہ یہ بھی یہ کہنے کی ضرورت تھی کہ بھارت کی سرزمین کی اصل مکھیہ دھارا کیا ہے؟ بھارت کی سرزمین کی مکھیہ دھارا ہے اسلام، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنا۔ بنیادی سوچ کو کہتے ہیں نا مکھیہ دھارا۔ یہاں کا ذرہ اور یہاں کی تمام چیزیں یہاں کے لیڈروں کی تعریف نہیں کرتی، یہ سرزمین ہند اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ یہ نافرمانوں کے لیے مسلم نہیں ہے۔ یہاں کا چاند اور سورج بھی اور یہاں کی ہوا بھی، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ جھاڑ اور پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے۔ وچار دھارا بھی اسی کو کہتے ہیں، بنیادی سوچ کو۔ تو اصل وچار دھارا چاند اور سورج کی اور آسمان کی وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ یہ ذمہ داری ہم پر تھی، اور اس زمین پر اگر انصاف اگر قائم ہوا ہے ماضی میں، صرف ہندوستان کی زمین نہیں پوری دنیا کی زمین میں اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے اور قائم ہوا ہے ماضی میں، وہ صرف اللہ کے قانون کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کے احکام اور ہدایت کی وجہ سے قائم ہوا ہے انصاف۔ اور جب بھی انسانوں نے اللہ کے قوانین کو مسترد کر دیا تو پھر یہ زمین میں ظلم و ستم ہی قائم ہوا ہے، اور آج بھی یہ زمین ہندوستان کی سرزمین بھی ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، اور آئندہ اور زیادہ بھرنے والی ہے، اور اس میں زیادہ قصور مسلمانوں کا ہے، مسلمان کا، اس لیے کہ ہم پر ذمہ داری تھی یہ سرزمین کی حیثیت اپنے آپ پر وعدے کرنا، اس کو قبول کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، لیکن ہم نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ہاں، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور وعدے کیا، ظاہر کیا، چھپانے کا جو جرم تھا اس جرم سے بعد آ گئے، اپنی حیثیت انسانوں کی حیثیت، سرزمین ہند کی حیثیت لوگوں کے سامنے وعدے کی، فاتوب علیہم وانا التواب الرحیم، تو میں ان کی توبہ، میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور میں بہت زیادہ متوجہ ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ پھر دو حدیث میں، وقت چونکہ محدود ہے، دو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے امت مسلمہ کے پستی کے اسباب اور زوال کو بیان کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث کے، آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یوشک الامم ان تضع علیکم کما تضع العاقلۃ الی قصتھا، قریب ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ ہماری قلت تعداد کی وجہ سے حالت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم کثیر ہوگے، تم زیادہ ہوں گے، لیکن تم سیلاب کا جھاگ ہو جاؤ گے، پھیس، پانی کے اوپر پھیس ہوتا نا، جھاگ بھی کہتے اس کو، پھیس بھی کہتے، عام فہم لفظ پھیس ہے۔ تمہاری حالت پھیس کی طرح ہو جائے گی، پانی کا پھیس، بلبلے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا،
تمہارا رعب نکال دیں گا اور تمہارے اندر وہن اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن یا رسول اللہ، وہن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہ جو حدیث کا اطلاع کے مختلف دور میں ہوا ہے کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن مسلمانوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے بیچ میں اسلام کو لا کر، اللہ کی بندگی کو لا کر۔ جب اللہ کی بندگی کو لا لیتے ہیں مسلمان، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لا لیتے ہیں، تو نہ یورپ کی قوم کچھ کر سکی ہے ماضی میں، نہ افریقہ کی قوم کچھ کر سکتی ہے، نہ بر صغیر کی ہندو قوم کچھ کر سکی ہے۔ اس کا اطلاع کا 1945 پر بھی ہوتا ہے، اقوام متحدہ بنی تھی، اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے بنی تھی۔ وہ بھی مختلف قومیں ہیں نا، دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑے، لیکن اس میں مسلمانوں کی غلطی یہ ہوئی کہ اقوام متحدہ کے مقابلے میں اسلامی متحدہ بنانے کی بجائے وہ بھی اقوام متحدہ کے رکن بن گئے، اس کے حلیف بن گئے اور اس کی ممبرشپ پر فخر کرنے لگے، جو باطل پرستوں کی قیادت میں ان کی بالادستی میں قائم ہوئی ہے، اور قائم کرنے کا مقصد ہی تھا مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے کمزور کرنا، بے بس کرنا۔ اور 1945 کے بعد سے ہی مسلمان عالمی سطح پر کمزور ہوئے ہیں، بھارت کی سطح پر کمزور ہوئے ہیں۔ تو یہ دو سبب اللہ کے رسول نے بیان کیے تھے۔ اور پھر ایک حدیث میں، اور اس حدیث کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے گورنر تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا تھا، ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے، بہت مختصر جامع ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں لکھی تھی، اللہ کے رسول کی ایک حدیث نقل کر کے لکھی تھی، اور وہ حدیث کا اعادہ، اس کی تذکیر اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر بھی جو زیادہ ہماری سیاسی کمزوری ہوئی ہے وہ اس حدیث پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے، بلکہ اس کے خلاف کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ تمہارا خط مجھے پہنچا ہے، میں اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتی ہوں، اللہ کے رسول کی بات تمہیں لکھ رہی ہوں۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَؤُونَةَ النَّاسِ، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے، لوگوں کی ناراضی کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ النَّاسَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن سیاسی پارٹی ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہاں کے حکمراں ہم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہی دین، یہی نہ کوشش ہماری آزادی کے بعد سے، جدوجہد آزادی کے وقت سے یہی کوشش ہے کہ یہاں کے نظام کی چلانے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جو لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے، رضا چاہتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے وَكَّلَهُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہی صورتحال ہو گئی نا۔ اللہ کو تو ہم نے سیاست میں 2-3 صدیاں گزر گئی، اللہ کو ناراض کر دیا تھا، لیکن اب یہ جو انسان ہے وہ بھی راضی ہے، وہ بھی راضی نہیں، وہ بھی ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفرت اور بغض ڈال دیا ہے۔ اللہ کے عذابات میں سے ایک عذاب کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں قوموں کو لڑا دیتا ہے اگر وہ اللہ کی مرضی کو، اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر تو یورپ کے پس منظر میں کہا تھا، لیکن ہم یہاں اس کو اطلاق کر کے اس کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ مغرب میں جب ظلم و ستم تھا تو وہ ظلم و ستم کی وجہ سے جو نقلی مسلمان تھے، نام کے مسلمان، وہ حقیقی مسلمان بھی بنے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے کہ تلا تم آئے دریا ہی سے گوہر کی سیرابی۔ دوسرا مصرع بڑا جامع ہے کہ تلا تم آئے دریا ہی سے گوہر کی سیرابی۔ سمندر میں، دریا میں جس جگہ پر طوفان زیادہ آتے ہیں، موجیں زیادہ اٹھتی ہے، ہیرے جواہرات وہیں تیار ہوتے ہیں کہ تلا تم آئے دریا ہی سے گوہر کی سیرابی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی بات ہو سکتی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان ہند نے۔ طوفان ہندوستان میں طوفان جاری ہے نا۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان ہند نے،
کہ تلا تم آئے دریا ہی سے گوہر کی سیرابی، یہ اگر ہم نے ہلاکتوں کو اور یہ عذاب کو اگر ہم نے آزمائش میں تبدیل کر دیا، تو جس طرح سے افغانیوں نے آزمائش میں تبدیل کر دیا تھا اپنے لیے، اہل غزہ نے بھی اپنے لیے وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کو آزمائش میں تبدیل کر دیا، دین کو بیچ میں لا کر، قرآن کو بیچ میں لا کر، دین کو بیچ میں لا کر، تو اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو مغلوب کر دیا۔ آج بھی یہ ہونگا ہے، لیکن ہم دین کو نظر انداز کر کے، اللہ کو نظر انداز کر کے حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، اور چونکہ موقع نہیں۔ لیکن غزہ کے حوالے سے کہ نئی اہم چھوٹی سی خبر لیکن بڑا پیغام ہے اس میں۔ یہ دعوت ہفتہ روزہ جو دعوت نکلتا ہے، یہ 24 نیا شمارہ ہے 11 فروری کا، یہ تصویر کے ساتھ ہے، فلسطین کے جو بچے ہیں وہ پڑھ رہے جو قرآن مجید، اس کا نیچے اس میں دیا گیا ہے کہ مسلسل بمباری اور ٹینکوں میں گھرے ہونے کے باوجود غزہ میں فلسطینی بچے کیمپوں میں قائم تعلیم گاہوں میں قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے، اور انہوں نے قائم کیا۔ اہل غزہ نے قرآن کو اپنے غموں کا مداوا بنا لیا۔ 4 مہینے ہو گئے نا، لیکن پرسکون ہے۔ لیکن کس چیز کو بیچ میں لایا انہوں نے؟ قرآن کو لایا، قرآن سے وابستگی، جس کو ہم نے صرف مکتب کی کتاب سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کی کتاب سمجھ لیا جن کو کچھ نہیں آتا، جن کا دماغ نہیں چلتا، تو ان کی کتاب ہو سکتی ہے، ہم تو کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن یہ انقلابی کتاب ہے، مظلومیت سے نکالنے والی کتاب، ذلت اور پستی سے نکالنے والی کتاب۔ اور بھی خبر ہے اس میں غزہ کے مسلمان اور قرآن، ذرا پڑھ لیجیے اس کو، کل کا ہی شمارہ ہے ہفتہ روزہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی روشنی میں حالات کا تجزیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بگاڑ کے جو اسباب، پستی کے جو اسباب ہے قرآن مجید میں، ان کا علم حاصل کرنے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔